ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارے کام رک جاتے ہیں اور محنت کے باوجود نتیجہ توقع کے مطابق نہیں آتا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جادو بندش ہے، اور آپ نے مجھے میری طرف نسبت کی کہ آپ نے اس سے منع فرمایا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہا تھا لیکن کسی نے بندش کر دی؟ دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہمارا موقف، کیونکہ ایک ہی چیز دیکھ کر اس پہ کلام شروع کر دیتے ہیں۔ میں جادو کا منکر نہیں ہوں، جادو بالکل حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کروایا گیا، تعویذ نہیں تھا، جادو کروایا گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معلوم ہوا کہ ہوا تھا، اس کے تھوڑا سا اثر بھی ظاہر ہوا اور پھر وہ فوراً ختم ہو گیا۔ جادو کا انکار نہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی۔ ہمارا کلام اس پر ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مجھ پر جادو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جادو ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے؟ جادو کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ جادو ہے؟ اس انداز سے یقینی طور پہ بیان کرنا کہ بیچارے لوگ پریشان ہو جائیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تم پر بندش ہے، کسی کے بچہ نہیں ہو رہا تم پہ بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا تم پر بندش ہے۔ بندش کا مطلب اگر وہ جادو ہی لے رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بندش ہے؟ بولتے ہیں ہم نے اپنے عملیات سے معلوم کیا۔ اپنے عملیات سے معلوم کر کے ہر ایک کو آپ بندش کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کا کاروبار چلتا رہے؟ یہ اصل میں یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف میں یہ بات کرتا ہوں، جو صحیح عاملین ہوتے ہیں نا، جو صحیح واقعی بعمل ہوتے ہیں، تعلیم شرع کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علم کی روشنی میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، تو لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ علاج چونکہ سنت ہے، یہ تعویذ استعمال کریں، وظیفہ استعمال کریں، اور بالکل نہ گھبرائیں، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ یہ ایک صحیح راستے پر لانا ہے، اور ایک ہے کہ لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، اور لوگوں کی بھی یہ نفسیات بن چکی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا کچھ ہے تو نہیں، اور ہم چیک کر کے کہیں کہ نہیں ہے، کہیں گے دوبارہ چیک کریں، ہم کہیں گے نہیں ہے، تیسری دفعہ چیک کریں، ہم کہیں گے نہیں ہے، تو کہیں گے نہیں، اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی بھی عام آدمی کے پاس جا کے اس سے پوچھیں گے اور وہ کہے گا آپ پہ تو بڑا خطرناک جادو کیا، کالا جادو ہے، بولیں گے یہ ہے کامل۔ تو چونکہ ہماری نفسیات بھی ایسی بن چکی ہے کہ ہم سامنے والے کو خود موقع فراہم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاگل بناؤ، ہمیں بیوقوف بناؤ، ہمیں ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کرو، ہماری جیبیں خالی کرو، ہمارے قلب میں بدگمانیاں ڈالو، ہمارے رشتے توڑواؤ، جدائیاں کرواؤ، ہمارے شوہروں کی تنخواہیں نکال کر ہم تمہیں دیں، اپنے گھر کے راز ہم سے معلوم کرو، اور پھر بعد میں ہمیں بلیک میل کرو۔ یہ تمام چیزیں ہم فراہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ سرکار پہ تعویذ ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اجازت دینا اور اس میں مشیت اور رضا شامل ہو، یعنی رضا شامل ہو، ایک ہے کہ کسی کام کو نہ روکنا لیکن رضا شامل نہ ہو۔ یہاں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے، نسبت کریں گے اللہ تعالیٰ راضی تھا کہ اس کے حبیب پہ جادو ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی نہیں تھا لیکن اس جادو کے اثر کو روکا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کوئی چیز کسی تک نہیں پہنچ سکتی، نہ خوشی نہ غم، نہ اچھا اثر نہ برا اثر، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس جادو یا جادوگر کا اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہونا لازم آئے گا، اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ لہٰذا اگر آپ مضبوط ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، تو میرا گزارش یہ ہے کہ آپ اس سے کویسچن کریں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا جادو ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کیا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں 2-4 کویسچن ان سے کر کے دیکھیں، اور کویسچن کر لیں، اپنے 2 مردہ رشتہ داروں کا نام ان کے سامنے ظاہر کریں اور ان سے پوچھئے کہ بتائیے ان کی شادی کیسے رہے گی۔ اگر وہ کامل ہے تو وہ تو پہلے یہ بتائے گا، تو زندہ ہی نہیں ہے تو مردہ ہے، تم مجھ سے کیا معلوم کر رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھیں گے وہ کہے گا کہ بہت اچھی رہے گی، شادی کر دیں، یہ کہے گا نہیں مناسب نہیں ہے، شادی نہ کریں۔ ارے وہ مرے ہوئے تو شادی نہ کرے گا، کیا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ شادی؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ اچھے عاملین کا بھی امتحان لینا شروع کر دیں۔ یہ میں اسی لیے بار بار وضاحتیں کر دیتا ہوں کہ ہماری ایک بات کا ٹکڑا پکڑ کر اور پھر اس سے غلط مفہوم نکال کر، اور مطلب یہ کہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ انتشار برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کام لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے، اس کے رسول سے ملانا ہے، قرآن اور حدیث کے قریب کرنا ہے، آخرت کے قریب کرنا ہے، جنت کے قریب کرنا ہے، نفس و شیطان کے شر سے ان کی گرفت سے آزاد کرنا ہے۔ اسی میں ہماری آپ پوری زندگی دیکھیں گے، میری پوری زندگی انشاءاللہ جتنی گزری ہے اور جتنی گزرے گی، ہم اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تکلیف اس کو ہوتی ہے جو اس مشن کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھے عاملین کا امتحان نہ لے، لیکن جو غلط قسم کے عاملین ہیں ان کی بات کو اس طرح ذہن میں بٹھا لینا جیسے معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہنا، اب کتنی بہنیں کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے پہ جادو ہو گیا ہے، اس کا توڑ بتائیں۔
میں پوچھتا ہوں آپ کو جادو کا کیسے پتہ چلا کہ جادو؟ وہ فلاں نے بتایا. یعنی اتنا کامل بلیف کہ اس نے بتایا ہے تو ضرور جادو ہو گیا. اور اگر میں کہہ دوں نا کہ نہیں آپ کے بچے میں تو کوئی جادو نہیں سب اس نے تو کہا ہے جادو ہو گیا. تو یہ جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے یہ ہر چیز میں جادو ٹونا بندش یہ بالکل نہیں ہے. اگر میں بندش کو میں نے منع کیا بھی بندش کوئی ایسا تصور نہیں ہے بندش کا، تو یہ اس بندش کا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر تمہارا نکاح نہیں ہو رہا بندش ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ روکا ہوا ہے نکاح، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے ہر چیز کا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نے روک دیا، اگر یہ ہے تو کفر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی سے روکا ہوا ہے. بھائی وسوسے میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے، علاج ضرور کروائیں، اچھے عاملین سے تعویذ لیں، وظائف لیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو آپ کا رب چاہتا ہے. آپ نہ وظائف سے اللہ کے ارادوں کو بدل سکتے ہیں نہ کوئی جادو سے بدل سکتا ہے. اس لیے اعتدال کی راہ چلنا یہ سب سے بیسٹ وے ہے.